السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ حلال وحرام ومحکم ومتشابہ وامثال فاحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال هذا لفظ المصابيح وروى البيهقي في شعب الإيمان ولفظه فعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں خیر مقدم ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، یعنی کہ قرآن کا نزول 5 قسم کی آیتوں پر ہوا ہے، 5 طرح کی آیتوں پر نزول قرآن ہوا ہے۔ وہ 5 قسمیں کیا کیا ہیں تو بتلایا گیا کہ حلال و حرام، ایک حلال ہے، دوسری حرام ہے، و محکم، تیسری قسم محکم ہے، و متشابہ، اور چوتھی قسم متشابہ ہے، و امثال، اور 5ویں قسم امثال یعنی کہ سابقہ امتوں کی واقعات اور ان کے قصص کہ جس کو اللہ رب العزت نے عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل کیا۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے جن آیتوں میں ہم کو حلال کا ذکر ملتا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت پاک چیزوں کو حلال کرتے ہوئے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم پاک چیزوں سے کھاؤ۔ اسی طرح احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو ان آیات میں، ان جیسی آیات میں حلال چیزوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح حرام، وہ آیات کے جن میں ہم کو حرام چیزوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت تم پر جو ہے سنا حرام کیا گیا ہے۔ اس جیسی آیات ہیں کہ جن میں ہم کو حلال جو ہے سنا چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری جو قسم ہے محکم۔ عزیزان محترم، محکم وہ آیات ہوتی ہیں جو ناقابل نسخ ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، یعنی کہ تم آؤ میں تم پر تلاوت کر کر بتاؤں گا کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہے۔ اسی طرح واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ ایسی آیت مبارکہ ہیں عزیزان محترم کہ اس میں یہ ایک دم کھلی اور واضح ہے اور ناقابل تنسیخ جو ہے سنا ناقابل نسخ یہ آیات مقدسات ہے، تو یہ محکم ہے۔ اور چوتھی قسم جو بتلایا گیا ہے وہ متشابہ، اور متشابہ آیات قرآن مجید میں فیہ آیات و محکمات و متشابہ، یعنی کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں، آیت مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے، محکمات اور متشابہ۔ محکمات وہ ہے کہ جو بالکل واضح ہے، کھلی آیتیں ہیں، اور متشابہات وہ ہے کہ جو اس کا برعکس، یعنی کہ اس کی مراد ایک دم مخفی ہو، کوئی بھی اس کی مراد کو نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے اور اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حروف مقطعات ہے کہ اس کی مراد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم ہے، اور یعنی کہ اللہ کا دست ان کے ہاتھوں پر ہے، ید اللہ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اسی طرح وجاء ربک والملک، یہ آیات ہیں کہ ان کی مراد کو جو ہے سنا کوئی نہیں پا سکتا، آخرت میں اللہ رب العزت ان کی مراد کو واضح فرمائے گا۔ اور امثال یعنی کہ سابقہ امتوں کی جو قصص ہیں، واقعات ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو آگے بتلایا گیا فَأَحِلُّوا الحلال، یعنی کہ قرآن میں جو حلال آیات ہے تو تم اس کے حلال کو حلال ہونے کا اعتقاد رکھو، اور اس سے نفع حاصل کرنے کو تم جائز قرار دو، یعنی کہ تم جائز سمجھو، جائز قرار دو، یعنی کہ جو حلال ہے بس اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ وَآمِنُوا وَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَحَرِّمُوا الْحَرَامِ، اور حرام کو تم حرام جانو، یعنی کہ تم ان آیات کو جن میں اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے
تم اس سے بچو، اجتناب کرو، اور تم اس کی حرمت کا تم اعتقاد رکھو اور اس کے نقصان کا تم حکم لگاؤ۔ تو پھر حرام ہونے کا اعتقاد رکھنا، یہ حلال جاننا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری جو قسم ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا وَعَمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، اور تم محکم پر عمل کرو، یعنی کہ قرآن مجید کو جو واضح آیات ہے جس میں امر و نہی کا ذکر ہم کو ملتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، اور قرآن مجید کی وہ آیات کے جس کی مراد مخفی ہے، پوشیدہ ہے، جس کے معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس کی مراد کو ہم نہیں پا سکتے، تو پھر مراد کو نہیں پانا یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ اس پر ایمان نہ رکھا جائے، بلکہ مومنین جو ہے سنا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، متشابہ آیات کے متعلق جو ایمان والوں کا جو عمل ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں بتلایا کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہ آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو لہذا متشابہ آیات پر اس کی حقانیت کا اعتقاد ہم کو رکھنا چاہیے۔ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور پانچویں قسم جو بتلائی گئی ہے اس سے جو تم کیا کرنا ہے، تم کو عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ مصابیح کی لفظ ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور دیگر الفاظ سے اس کو روایت کیا ہے فَعَمَلُوا بِالْحَلَالِ، یعنی کہ تم حلال پر عمل کرو، وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامِ، اور تم حرام سے اجتناب کرو، وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ، اور تم محکم کی اتباع کرو۔ یہ جیسنا دیگر الفاظ کے ذریعے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ امر بین رشدہ فاتبعہ، وامر بین غیہ فاجتنبہ، وامر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ عز وجل، رواہ احمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احکام تین قسم کے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے احکام کی کہ امر بین، بعض احکام وہ ہیں کہ جو ایک دم واضح ہیں، اس کی درستگی ظاہر ہے۔ امر بین رشدہ فاتبعہ، لہذا جو احکام واضح ہیں اور اس کی درستگی واضح ہے تو پھر ایسے احکام کے متعلق حکم دیا گیا کہ اعمال تکلیفیہ میں تم فاتبعہ، تم اس کی اتباع کرو، یعنی کہ اس پر تم عمل کرو۔ جیسے کہ اصول عبادات ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو یہ ایسے احکام ہیں کہ اس کی درستگی، اس کا رشد جو ہے سنا واضح ہے، تو لہذا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ اس پر وہ عمل کرے، اس کی اتباع کرے۔ اور دوسری قسم احکام کی وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، کہ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی کجی، جس کی گمراہی جو ہے سنا واضح ہے، فَاجْتَنِبْهُ، تو لہذا تم ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ جیسے کہ بتلایا گیا کہ اہل کتاب کی جو ہے سنا اتباع کرنا ہے ان کے عیدوں کی تعیین میں، یعنی کہ جس دن وہ عید مناتے ہیں، جس طرح جس طور و طریقوں سے وہ عید مناتے ہیں، تو ان سے ہم کو روکا گیا۔ جیسے کہ محرم کا روزہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ 10 محرم کا وہ روزہ فقط 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 یا پھر ساتھ میں 11 کو ملانے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کی جو ہے سنا اتباع نہ ہو اور وہاں پر ان سے ہم الگ ہو جائیں۔ تو بتلایا گیا کہ اہل کتاب کی موافقت کرنا ان کی اعیاد میں، یہ جو ہے سنا ایسے احکام سے ہم کو بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا بتلایا گیا کہ وَأَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، تیسری قسم کے احکام وہ ہے کہ جو مختلف فیہ ہے، جو مختلف فیہ احکام ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ فَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایسے احکام کو تم اللہ رب العزت کے حوالے کرو، اللہ رب العزت کے سپرد کر دو، اس کو تفویض کر دو، تاکہ اللہ رب العزت بروز محشر ان جو ہے سنا چیزوں میں جو اختلاف ہے اس کو اللہ رب العزت واضح کر دے۔ تو عزیزان محترم، امر اختلف فیہ سے کون سے احکام مراد ہے؟ تو بتلایا گیا کہ احتمال ہے کہ یہاں پر ایسے احکام کے جو مشتبہ ہیں اور جس کا حکم ایک دم پوشیدہ ہے، نہیں معلوم ہے، واضح نہیں ہے، تو پھر ایسے احکام کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے۔ اور یہ بھی احتمال بتلایا گیا کہ وہ احکام کے جس میں علماء کا اختلاف ہے، امر اختلف فیہ سے وہ احکام مراد ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ احکام مراد ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت کا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن لوگوں نے جو ہے سنا اس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ جیسے کہ قیامت کے دن
قیامت کی تاریخ وغیرہ کو اس کے وقت کو لے کر لوگ جو جھگڑتے ہیں، تو پھر دیکھیے شریعت کے جو ہے سنا جو معاملات ہیں اس میں تو کوئی اختلاف ہم کو نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی عطا سے اس کے حبیب کے علم میں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بس وہ اللہ رب العزت نے اس کو راز میں رکھا ہے، لیکن لوگ اس پر جھگڑتے بیٹھتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت جو ہے سنا قیامت آئے گی۔ تو عزیزان محترم، ایسے معاملات کے جس میں اختلاف ہے، جو مختلف فیہ ہے، تو ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ فَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایسے احکام کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا چاہیے، اس اختلافات میں پڑھ کر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ پھر آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان یأخذ الشاذة والقاسیة والناحیة وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان ذئب الانسان یعنی کہ انسان کا بھیڑیا ہے۔ تو عزیزان محترم، حدیث پاک میں انسانوں کو جو ہے سنا بکریوں سے تشبیہ دے کر بتلایا گیا، اور شیطان کو بھیڑیے سے تشبیہ دی گئی تاکہ مثال واضح ہو جائے۔ تو جس طرح کیا کرتا ہے بھیڑیا، وہ بکریاں جو کہ ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہیں یا پھر جو کنارے پر ہوتی ہیں یا بالکل جو پورے طور پر الگ ہو جاتی ہیں، جس طرح بھیڑیا ان کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، اسی طرح شیطان بھی کیا کرتا ہے، ان انسانوں کو جو کہ اہل سنت والجماعت یعنی کہ سواد اعظم سے اور جماعت سے اور عامت المسلمین سے جو لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان بھی کیا کرتا ہے، ان کو ہلاک کر دیتا ہے، گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ تو پھر شیطان کو انسان کا بھیڑیا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے سنا وہ بکریوں کا دشمن ہے، اسی طرح شیطان بھی ہمیشہ ابد الآباد کے لیے جو ہے سنا یہ انسانوں کا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان یہ تمہارا دشمن ہے اور لہذا تم اب اس کو دشمن ہی بناؤ۔ تو عزیزان محترم، تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ایک جنگل کے مانند ہے کہ جس میں ہم لوگ انسان جو ہے سنا یہ بکریوں کی طرح ہے، اور شیطان یہ بھیڑیے کی طرح ہے کہ ہر وقت وہ طاق میں رہتا ہے کہ وہ کب علیحدہ ہو بکری اور کب اس کو وہ اپنا شکار بنائے۔ تو بتلایا گیا کہ یأخذ الشاذۃ، وہ شیطان یعنی کہ جو بھیڑیا ہے، شیطان ہے، وہ کیا کرتا ہے، شاذۃ یعنی کہ ایسی بکری کو جو کہ ریوڑ سے متنفر ہو کر علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کو شاذۃ کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو بھی جو ہے سنا وہ لے لیتا ہے، وہ چک لیتا ہے۔ والقاسیۃ، اور دوسری وہ ہے کہ جو بھیڑیے جو اپنے ریوڑ سے متنفر تو نہ ہو لیکن چارہ چرنے کی غرض سے وہ علیحدہ ہوئی ہے، تو پھر اس کو بھی وہ شکار بنا لیتا ہے۔ والناحیۃ، اور وہ جو کہ کنارے پر رہنے والی بکری ہوتی ہے، یعنی کہ جو کسی بھی طریقے سے اپنے ریوڑ سے جو بکریاں الگ ہوتی ہے، تو بھی شیطان ایسے بکریوں کی بھیڑیا ایسے بکریوں کی طاق میں رہتا ہے کہ ان کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ عامت المسلمین جماعت یعنی اہل سنت والجماعت سے جو ہے سنا اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو ہٹا لیتے ہیں، ان سے مختلف ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ شیطان کے چنگل میں جو ہے سنا وہ پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، کہ تم اپنے آپ کو گھاٹیوں سے یعنی کہ گمراہیوں کی گھاٹیوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور تم اپنے اوپر جماعت یعنی کہ سواد اعظم کے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، جس عقیدے پر جن اعمال پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ والعامۃ، اور عامت المسلمین کو۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، عامت المسلمین میں اور جماعت میں ہی ہم کو اہل اللہ و صالحین کی جماعت اور جو ہے سنا زمانہ دراز سے جو ہے سنا یہ جماعت موجود ہے، اور یہ جماعت ایسی نہیں کہ جو 100 سال 200 سال 300 سال پرانی ہے، بلکہ اس کا تعلق، اس کی نسبت ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آگے کی حدیث پاک ہے وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص
ایک بالش بھی جماعت سے وہ علیحدہ ہوتا ہے، مفارقت اختیار کرتا ہے، جدائیگی کو اختیار کرتا ہے، تو فقد خلع ربقۃ الاسلام، تحقیق کہ اس نے اسلام کے پٹے کو، اسلام کے ذمے کو اپنے گردن سے اس نے ہٹا دیا ہے۔ فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ تو عزیزان محترم، ایک بالش بھی جماعت سے علیحدہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ ولو ساعتاً بتلایا گیا، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، یا پھر تھوڑے سے ہی احکام میں اگر وہ جماعت اہل سنت والجماعت اور عامۃ المسلمین جس پر قائم ہیں، جس کو اپنائے ہوئے ہیں، اگر وہ اس سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر اس نے گویا کہ اسلام کا جو پٹا ہے اپنی گردن سے اس نے اتار دیا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جماعت سے ایک بالش ہٹنے کا ایک معنی اور ایک یہ ہے، یعنی کہ ترک سنت کرنا اور اتباع بدعت کرنا، یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو متنبہ کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے سنا الرٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم ان جماعت یعنی کہ اہل سنت والجماعت سے اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس میں انذار، یعنی کہ ان کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تمہاری مفارقت، یہ تمہاری مخالفت جماعت سے، یہ جو ہے سنا تم کو حقیقی طور پر اسلام کا پٹا جو ہے سنا وہ تمہاری گردن سے ہٹا دے گی۔ یعنی کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ کمال اسلام کا پٹا مراد ہے، یعنی کہ کامل طور پر تم اسلام میں نہیں رہو گے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تم دوری بنائے رکھو گے، مخالفت کو جو ہے سنا تم بنائے رکھو گے، مفارقت تم اس پر مداومت کرو گے، تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ حقیقی طور پر تم جو ہے سنا اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے تم اتار دو گے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، وعن مالک بن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرسلاً اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزوں کو میں تم میں چھوڑا جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز جو ہے سنا تم گمراہی میں نہیں پڑو گے جب تک کہ تم ان دو عظیم چیزوں کو، کہ جو اپنے اندر حکم ہونے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو جب تک تم تھامے رہو گے مضبوطی سے، تم ہرگز گمراہی میں نہیں پڑ سکتے۔ پہلی چیز کیا بتلایا گیا؟ کتاب اللہ، یعنی کہ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید سے وہ آیات ہیں جو کہ منسوخ آیتیں نہیں ہیں، جو قابل عمل ہے، وہ آیت مبارکات، وہ آیات مقدسات ہیں۔ تو کتاب اللہ ہے، اور دوسرا و سنت رسول ہی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو کہ امتیوں کے لیے قابل عمل ہے، خصائص والی سنتیں نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ دو چیزیں ہی معلوم ہوا کہ یہ تمام اصول کی بھی اصل ہیں، اجماع، قیاس، یہ سب جو ہے سنا انہی دونوں سے جو ہے سنا یہ اس کا استنباط ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، بتلایا گیا کہ جب تک تم کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو، دونوں کو ایک ساتھ، ایسا نہیں کہ قرآن پر عمل کیا لیکن ایک وقت میں حدیث کو چھوڑا جا رہا ہے، یا پھر حدیث پر عمل کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ قرآن حدیث سے اور حدیث قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی یہ شان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات کہتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، جب تک کوئی بھی مسلمان ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا تو پھر کبھی بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تضلوا، کہ ہرگز جو ہے سنا تم گمراہی میں واقع نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث پاک کو امام ورواہ فی المعطا، یعنی کہ معطا میں جو ہے سنا اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان حدیث پر عمل کرنے اور اس کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین وما علینا الا